اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، ان تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج میں ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع رائے سین میں ایک مقام سلوانی میں دارالعلوم فاروقیہ میں آج بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان اجلاس عام بعنوان اصلاح معاشرہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں اس وقت مدھیہ پردیش میں ہوں اور ابھی 9 بجے میں بھوپال شہر میں اترا ہوں، اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ بھوپال میں جو اجتماع ہوتا ہے، سالانہ اجتماع جو عالمی اجتماع کے نام سے جانا جاتا ہے، بہت مشہور اجتماع ہے، میں اس مقام پر ہوں اور یہاں پر حضرت مولانا مفتی رحیم اللہ خان صاحب قاسمی، مفتی رحیم اللہ صاحب خان قاسمی، ان کا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوگے کہ ان کا یہ فارم ہاؤس ہے دار سلام، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور اجتماع گاہ اس کو لگ کر یہ جگہ ہے۔ ابھی میں فی الحال یہاں پر ہوں اور یہیں سے میں آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آپ تک میں خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ ایک عظیم الشان پروگرام کے لیے میں آیا ہوں۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ سفر کو بھی آسان کرے اور پروگرام کو بے انتہا اللہ کامیاب کرے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی صاحب کے فرزند جناب مولانا عمیر درانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اڑیسہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اڑیسہ میں اس وقت شدید بارش کی وجہ سے 1 لاکھ لوگوں کو بنگال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سمندری طوفان دانا کا اثر نظر آ رہا ہے اور اس وقت فوج نے محاذ سنبھال لیا ہے۔ ریاست اڑیسہ میں سمندری طوفان ڈانا کے خطرے کے پیش نظر اڑیسہ اور مغربی بنگال کی حکومتوں نے خصوصی تیاری کی ہے۔ اسکول اور کالج جمعہ تک بند کر دیے گئے ہیں۔ ٹرین اور فلائٹ سروس بھی منسوخ کر دی گئی ہے، کینسل کر دی گئی ہے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے جمعہ کی صبح ممکنہ طوفان کے پیش نظر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نکالا ہے اور 80,000 سے زیادہ لوگوں کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ، آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کے الیکشن میں بی جے پی کو کراری ہار ہوئی ہے اور لوگوں نے، کشمیر کی جنتا نے بی جے پی کو نکار دیا ہے، کیونکہ بی جے پی نے جو حال کشمیر کا کیا تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ خیر، ابھی الیکشن میں عمر عبداللہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے پی ایم مودی سے گزشتہ کل ملاقات کی اور
کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نے سبھی باتیں سنی مگر کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ وہ خاموش رہنے میں مشہور ہے وزیر اعظم، تو ابھی کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں جموں کشمیر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے بعد عمر عبداللہ نے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے وزیر نتن گڈکری سے بھی ملاقات کی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد جمعرات کو پہلی بار قومی راجدھانی دہلی کا دورہ کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ نئی حکومت کی پہلی کابینہ میٹنگ میں ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں مرکزی حکومت سے جموں کشمیر کی ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عمر عبداللہ اور ان کی پارٹی کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ جو ختم کر دیا گیا تھا وہ اسے بحال کریں گے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا بھی تھا، سنا بھی تھا کہ جو انصاف کی دیوی کی جو مورتی ہے، جو فلموں میں آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی نظر آتی ہے، انصاف کی دیوی کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ پٹی ہٹائے جانے پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی اعتراض ہے۔ قرارداد کو پاس کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی لائبریری میں جب سے نئی انصاف کی دیوی بغیر آنکھوں کی پٹی والی مورتی رکھی گئی ہے، تنازع شروع ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی ہدایت پر دہائیوں پرانی انصاف کی دیوی میں کچھ اہم تبدیلیاں کی گئی ہے، جس پر کئی شخصیات نے اعتراض ظاہر کیا ہے۔ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اس معاملے میں اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ بار ایسوسی ایشن نے ایک قرارداد پاس کر کے کہا ہے کہ انصاف کی دیوی میں جو بھی تبدیلیاں کی گئی ہے اس سے متعلق ہمارے کارکنان سے کسی بھی طرح کا مشورہ نہیں کیا گیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مہاراشٹرا اور جھارکھنڈ میں اسمبلی کے الیکشن چل رہے ہیں اور پرچار و پرسار شروع ہو چکا ہے۔ مہاراشٹر میں 20 نومبر کو ووٹنگ ہوگی اور 23 کو گنتی ہوگی، لیکن بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے سپریمو اروند جی کیجریوال مہاراشٹرا اور جھارکھنڈ میں انڈیا الائنس، انڈیا بلاک کے امیدواروں کے لیے انتخابی مہم چلائیں گے۔ یعنی عام آدمی پارٹی کے اروند جی کیجریوال مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں انڈیا الائنس کے امیدواروں کے لیے پرچار پرسار کے لیے آئیں گے اور مہم چلائیں گے اور بی جے پی اور مہا یوتی کے خلاف باقاعدہ وہ کھل کر کام کرے گے۔ بی جے پی نے کس طریقے سے ملکی پیمانے پر تباہی مچائی ہے، ان تمام چیزوں کو اروند جی کیجریوال اپنے انداز میں بیان کریں گے اور انڈیا الائنس کے امیدواروں کے لیے پرچار و پرسار کریں گے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں بم دھماکوں سے پلینز کو، ایئرپورٹس کو اڑانے کی دھمکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آج پھر بڑی خبر آ رہی ہے کہ 85 فلائٹس کو، 85 پلین طیاروں کو اڑانے کی دھمکیاں ملی ہے۔ جمعرات کو ایک بار پھر کم از کم 85 طیاروں کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں ملی ہے۔ جو خبریں موصول ہو رہی ہے اس کے مطابق ایئر انڈیا کے 20، انڈیگو ایئر لائن کے 20، وستارا ایئر لائن کے 20 اور اکاسا ایئر لائن کے 25 طیارے شامل ہیں جن کو اڑانے کی دھمکیاں ملی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے فلائٹس کو، پلینز کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں لگاتار مل رہی ہے۔ اس سلسلے میں لگاتار اعلیٰ سطحی میٹنگیں ہو رہی ہے اور مرکز نے سخت قانونی کارروائی کرنے کا حکم بھی صادر کیا ہے۔ اس کے باوجود دھمکیوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ دلی پولیس نے پچھلے 8 دنوں کے اندر 90 سے زیادہ قومی اور بین الاقوامی طیاروں کو بم سے اڑانے کی دھمکی معاملے میں 8 الگ الگ FIR درج کی ہے۔ کچھ لوگوں کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے۔
नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू, आप जानते हैं कि मोदी जी दो बैसाखियों पर खड़े हैं। एक तरफ है चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के बारे में तो आप हम सब जानते हैं कि पलटू राम है, कब पलट जाएंगे भरोसा नहीं है, और कब मोदी जी गिर जाएंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। खैर, तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार, मैं आपको बता दूं कि दोनों पार्टियों को सबसे बड़ा सपोर्ट है माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का, और इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने इलाकों में बाकायदा बड़े बड़े वादे किए हैं माइनॉरिटीज से। अभी खबर आ रही है कि तेलुगु देशम पार्टी मुसलमानों के तमाम जायज मुतालबात की हामी हैं और जितने वादे उन्होंने मुसलमानों से किया है वो पूरे करेगी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की यकीन दहानी सामने आई है और उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात की पूरी तरीके से जितने मुतालबात है उनकी हिफाजत करेंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि मुसलमानों से जितने वादे किए गए हैं उनके तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाएगा। अब जाहिर बात है कि चंद्रबाबू नायडू की यही बात बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को खल रही है। अब नरेंद्र मोदी इतना बेचारा, मजबूर, लाचार और बेकस है कि अगर चंद्रबाबू नायडू को नाराज करता है तो ये बैसाखी हट जाएगी और सरकार गिर जाएगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में इलेक्शन है और आप ये भी जानते हैं कि कितने नाजायज़ तरीक़ों से महाराष्ट्र में बीजेपी ने बदमाशी की और शरद पवार का जो निशान था घड़ी, उसको भी छीन लिया गया। ऐसे ही उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो निशान था तीर कमान, उसको भी छीन लिया गया और जिन्होंने बगावत की, गद्दारियाँ की, उनको दे दिया गया। अब शरद चंद्र जी पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था अपने उस निशान घड़ी को लेकर, मगर खबर आ रही है कि शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से मायूसी मिली है। अदालत ने घड़ी निशान अजीत पवार के पास ही बरकरार रखा है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मथुरा शाही ईदगाह को लेकर। जी हाँ, शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े को लेकर खबर आ रही है कि हाई कोर्ट से मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और अब खबरें हैं कि मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। मथुरा में जारी शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े में मुस्लिम फरीक को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुध को शाही ईदगाह कमेटी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें 15 केसेस को एक साथ सुनने के फैसले पर एतराज़ किया गया था। अदालत ने करार दिया कि तमाम केसेस एक ही मसले से मुताल्लिक है, इसलिए उनकी मुश्तरका समाअत मुनासिब है। शाही ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी तनवीर अहमद ने फैसले पर रद्द अमल देते हुए, रिएक्शन देते हुए कहा कि उन्हें अभी तक अदालत का हुक्म मौसूल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हुक्म की नकल हासिल होगी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। नाज़रीन, मरहूम बाबा सिद्दीकी के कत्ल को लेकर एक और बड़ी खबर फिर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मरहूम बाबा सिद्दीकी के कत्ल मामले में पुणे से 3 और हरियाणा से 1 और गिरफ्तारी अमल में आई है। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में अब तक 14 गिरफ्तारियां अमल में आई है। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के सिलसिले में बुध को मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार अफराद की तादाद 14 के करीब पहुंच गई है। अफसरान ने ये मालूमात फराहम की है। खैर, मरहूम बाबा सिद्दीकी रहमतुल्लाहि अलैह के कत्ल को लेकर बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है, जबकि लोग ये भी कह रहे हैं कि बिश्नोई कोई गैंग वैंग नहीं है। बिश्नोई एक गली का मवाली, गुंडा और नाली का कीड़ा है, मगर उसको जानबूझकर प्रमोट किया जा रहा है, उसको जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है। खैर, बाबा सिद्दीकी के लिए हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं और हुकूमत से अपील करते हैं कि इस मामले में पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ मुजरिमों को और मुजरिमों के पीछे उनका बाप कौन है, असल सुपारी देने वाला कौन है, उस बड़े मुजरिम को सामने लाया जाए।
नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में सीटों के बंटवारे अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली फेरिस्त जारी कर दी है, जिसमें नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोरात समेत नसीम खान भी शामिल है। वहीं पर खबरें हैं कि महाविकास अघाड़ी में क्या अब भी तनाज़ा है। अब अपोजिशन पार्टियां महाविकास अघाड़ी के तनाज़े को उछाल रही है, लेकिन यह माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में तकरीबन तमाम सीटों पर इत्तेफाक हो गया है। कुछ 15 सीटें ऐसी है जिनको लेकर आज फैसला हो जाएगा। शरद पवार ने तनाज़े का खत्म करने के लिए पेशकदमी की। संजय राउत ने कहा कि मामला जल्द हल हो जाएगा। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।